ات مز گھن اگر ہندوستان سان بچن شہید کران اور ہر دہ پن عزیزن ہز لاش پن نشن پہ تلان اور اس کے لیے ہندوستان کو تیار رہنا ہے. یہ ساری چیزیں ہوئیں گی. حالانکہ کشمیر کی اپنی ایک ہسٹری ہے. ہم نے کبھی بھی یہاں پہ دنگے یا فساد نہیں کیے ہیں. میں یہاں پہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے ملازمین کو جموں میں یا جموں سے باہر ان کو تنگ کیا یا ان کے ساتھ زور زبردستی کی یا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، جن لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تب بھی صبر اور تحمل سے کام لیا. ہم نے تب بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی. حالانکہ ہم پچھلے 70 سالوں سے 7 دہائیوں سے ہم کٹ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں اور ہمارا تجارت تباہ ہو چکا ہے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارا تجارت کتنا ختم ہو چکا ہے. اس کے باوجود آج بھی ہم یہاں پہ پرامن اپنی بات کہنے لیے آئے ہیں اور صرف ہم یہ بات ہندوستان کے لوگوں تک، ہندوستان کے باشعور لوگوں تک، ہندوستان کے بلوائیوں تک، ہندوستان کے گنجوں تک، جموں کے گنجوں تک یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم کیا جائے. دیکھیں ہم یہاں پہ اپنی بات بتانے کے لیے آئے ہیں. آج آپ ہندوستان کے لوگوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہاں سے، آج آپ یہ بات سن لیجئے. آپ ہمارے بچوں کو تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا تو ہم سب لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. پرائم منسٹر مودی نے یہاں سے 50,000 بچوں کو پورے ہندوستان کے کالجوں میں فری ایڈمیشن دلوایا. لیکن میں کیا یہ نہیں کہہ سکوں گا آپ کی وساطت سے مودی جی کو، کیا آپ کو یہ چال کرنی تھی کشمیریوں کو پیٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، کشمیریوں کو جان سے مارنے کے لیے؟ کیا آپ نے یہ سازش نہیں رچائی؟ ہمارے نہتے نوجوانوں کو اپنے فری ایجوکیشن کے نام پہ بڑے بڑے کالجوں میں ایڈمیشن دلوایا. کیا ان بچوں کو کیا قصور تھا؟ کیا ان بچوں نے وہ مائنڈ بلاسٹ کیا؟ کیا اس بچے نے کسی کی کوکھ چھین لی؟ کیا اس بچے نے کسی کو بیوہ بنا دیا؟ یہ مسئلے ہے، یہ کشمیر ایشو ہے. یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، پورا یونو بتا رہا ہے، پورا ہندوستان کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر، دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا ٹاپک. کچھ نہ کچھ مسئلہ کشمیر ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم وہ والے بندے نہیں ہیں جب ہماری بات کو انہوں نے شرافت سے نہیں سمجھا، جب انہوں نے ہماری آوازوں کو